نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاضل سیشن جج صاحب، معزز ممبران بار اور عزیز رفقائے کار، اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ ہم تمام لوگ ایک ایسے پیشے اور شعبے سے وابستہ ہیں کہ جہاں سماعتیں غم و الم کی کہانیاں سنتے سنتے قوت سماعت کھو بیٹھتی ہیں، جہاں بیٹا باپ کے مقابل، بہن بھائی کے سامنے، بیوی خاوند کے مخالف صف آرا ہوتی ہے، یہاں ایک کہانی انجام کو پہنچتی ہے تو دوسری المناک داستان شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں بہت سی انکہی عبرت انگیز کہانیاں ہیں، جہاں اشک ہر لحظہ پلکوں پہ تھر تھراتے رہتے ہیں، اور بقول شاعر اشک طوفان بن کے جہاں چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دور حاضر کا انسان اس بات پر نازاں ہے کہ وہ ترقی کی عرفہ منازل تک پہنچ چکا ہے اور بلندی کا وہ معیار حاصل کر چکا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ تھا، مگر میرا ناقص فہم یہ کہتا ہے کہ آج انسان نے چاند اور مریخ کو مسخر کر لیا لیکن دلوں کو تسخیر کرنے کا فن نہیں سیکھ سکا۔ آج انسان نے بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹل کھول لیے لیکن انسانیت کے مقدر پہ پڑا ہوا تالا نہیں کھل سکا۔ آج ایک آواز ہزاروں میل دور سے دوسری جگہ پہنچ رہی ہے لیکن ایک دل کی آواز دوسرے دل تک نہیں پہنچ رہی۔ فلک بوس بنگلے کھڑے ہو گئے لیکن انسان اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکا۔ آج کشادہ سڑکیں بن گئیں مگر دلوں سے کشادگی رخصت ہو گئی۔ عزیزان گرامی قدر، بھرے ہجوم میں تنہا کر دینے کا کارنامہ اسی دور نے سر انجام دیا۔ طبقاتی کشمکش کا وہ عالم ہے کہ کچھ درس گاہوں کا دروازہ صرف بڑوں کے لیے کھلتا ہے اور کچھ اداروں کا سرے سے کوئی دروازہ ہی نہیں۔ ٹیکسٹائل ملوں کی بہتات کے باوجود تن ڈھانپنے کے لیے چھیتڑوں کے حصول کی کشمکش اسی دور کا تحفہ ہے۔ خورد و نوش کی ہزاروں اقسام کے باوجود کوڑے کے ڈھیر سے رزق کی تلاش اسی دور کی دین ہے۔ کل دیکھا ہے میں نے کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں یارو گندم کے سیر پر۔ فاضل سیشن جج صاحب اور معزز ممبران بار اور عزیز رفقائے کار، اس امر کو ہماری خوش قسمتی سمجھیے یا آزمائش کہ مندرجہ بالا تمام عوارض کا شافی علاج فقط ہمارے شعبے اور پیشے سے وابستہ ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اس دور کا اہم ترین مسئلہ روٹی نہیں بلکہ عدل ہے۔ اگر ہم عدل اجتماعی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو طبقاتی نظام تعلیم، معاشرت و معیشت زمیں بوس ہو جائے۔ یہ مظلوم کے درد کا مداوا اسی نظام سے ہو جائے۔ ہر بھوکے تک رزق اس کی صلاحیت اور محنت کے مطابق پہنچ جائے، کیونکہ خدا کا رزق تو ہرگز زمین پہ کم نہیں یارو، مگر یہ کاٹنے والے، مگر یہ بانٹنے والے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے موجودہ نظام میں عدل کا مندرجہ بالا نظام فقط بار اور بینچ کے صحت مند اور بے غرض اشتراک سے ہی ممکن ہے۔ بار اور بینچ اس نظام میں جزو لا ینفک ہیں۔ اس باہمی صحت مند اشتراک سے ہی ہماری اور معاشرے کی بقا ہے، اور معاشرے میں عدل کی بقا سے ہی ہم سب زندہ جاوید ہیں، اور کسی ایک عنصر کی کمی سے باقی عناصر کا انجام تباہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ گویا کہ ہم ہیں تو تم بھی کوچہ بازار میں ہو، ہم ہیں تو تم بھی کوچہ بازار، ہم نہ ہوں گے تو یہ کوچہ و بازار دیکھنا۔ عزیزان گرامی قدر، معزز ممبران بار، میرے فہم کے مطابق آج کی حلف برداری کی یہ تقریب اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ بورے والا بار اپنی گزشتہ درخشاں روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے عدل اجتماعی کے فروغ کے لیے میدان میں اتر رہی ہے، اور یہ نعرہ مستانہ لگانے کو ہے
کہ پھولوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام جبر کو اب برباد ہونا چاہیے، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، خدا نہ خواستہ اگر ہم نظام عدل کو ان لیٹر اینڈ سپرٹ قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور المناک داستانوں کو خوشگوار انجام نہ دے سکے اور مظلوم کے دکھ کا مداوع نہ کر سکے، تو پھر بقول فیض مظلوم کی پکار یہ ہوگی کہ ربا سچیا تو تے آکھیا سی، جاؤ بندیا جگدا شاہیں تو، ساڈیاں نعمتاں تیریاں دولتاں نے تے ساڈا نیب تے آلی جائیں تو، اس لارے تے ٹور کد پچھیائی کی اس نمانے تے بیتیاں نے، تے کدی سار بھی لئیو رب سائیاں تیرے شاہ نال جگ کی کیتیاں نے، کتے تونس پلس سرکار دیئے کتے تاندلی مال پٹوار دیئے، ایویں ہڈاں چ کلپے جان میری جویں پھائی کونج کرلاؤں دیئے، چنگا شاہ بنایا ہی رب سائیاں پولے کھاندیاں وار نہ ہوندی۔ مینوں شاہی نہیں چاہیے رب میرے، میں تے عزت دا ٹکر منگنا ہاں، مینوں تانگ نہیں محلہ ماڑیاں دی، میں تے جیون دی نکر منگنا ہاں۔ والسلام۔